بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کرن حیدر ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے۔ What is the political system of Islam؟ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے اور اتنا ضروری ٹاپک ہے کہ اس کی آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے آج امت بے راہ روی کا شکار ہے۔ آج تشیع کو شرازہ بکھرا ہوا ہے، کوئی جمہوریت کے ساتھ ہے، کوئی بادشاہت کے ساتھ ہے، کوئی آمریت کے ساتھ ہے، کوئی خلافت کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو امامت کے ساتھ نہیں ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو ولایت فقیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کی واحد وجہ اسی ٹاپک سے ناآشنائی ہے۔ تو اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ نور زہرا نقوی، جن کا تعلق مدرسہ تعلیم القرآن سے ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے پاس آئیں تاکہ ہمیں تعلیمات آل محمد سے آشنا کریں۔ جی، میں بھی آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسی حقیر سی ایک طالب علم کو اس قابل سمجھا، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرا ہر لمحہ عبادت میں گزرے گا۔ میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ اسلام کا سیاسی نظام امامت ہے، اور امام کی غیر موجودگی میں اسلام کا سیاسی نظام ولایت فقیہ ہے۔ آج آپ ولایت فقیہ کو کس آیت کس حدیث سے بیان کریں گی؟ میں آج ولایت فقیہ کو امام جعفر صادق کی ایک حدیث سے بیان کروں گی جو عمر بن حنظلہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث ان عمر بن حنظلہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ جی، ایک سوال جو میں ضروری سمجھتی ہوں کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے واضح ہو جائے، وہ یہ ہے کہ عمر بن حنظلہ کون ہے؟ عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے ایک صحابی تھے۔ یہ ایک مشہور راوی تھے، اور ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہشام بن سالم جیسے بزرگ اور زرارہ جیسے عظیم اصحاب بھی آپ سے حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ جی مومنین کرام، عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے شاگرد اور ایک معروف و مشہور راوی، اور جن کی بہت سی حدیثوں کو زرارہ جیسے عظیم بزرگ اور ہشام بن سالم جیسے بزرگ صحابی نے بہت سی ان کی حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی اس حدیث کا ٹاپک کیا ہے اور اس سے کن علماء نے استفادہ حاصل کیا ہے؟ اس حدیث کا ٹاپک ولایت فقیہ ہے، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے ولایت کے زیر سایہ زندگی گزارنی ہے اور طاغوتیت کا انکار کرنا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمارے بہت سے علماء نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے انقلاب اسلامی کی بنیاد بھی اسی حدیث سے رکھی ہے۔ جی، ہمارے بہت سے علماء کرام کے جنہوں نے اس حدیث سے استفادہ حاصل کیا ہے، جن میں سب سے ٹاپ پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کہ جنہوں نے انقلاب اسلامی برپا کیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا منور ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا روشن ہے، انہوں نے اس حدیث سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ان کے علاوہ ہمارے کن علماء نے اس حدیث پہ جو ہے وہ دلیل قائم کی ہے؟ ان کے علاوہ ہمارے گزشتہ علماء، بزرگ علماء، ان میں محقق کرکی، محقق نراقی، صاحب جواہر اور ایک بہت زیادہ بزرگ عالم شیخ انصاری شامل ہیں۔ جی، ہمارے جو گزشتہ عالم دین ہیں ان میں محقق کرکی ہیں، محقق نراقی ہیں، صاحب جواہر ہیں اور شیخ انصاری ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمارے مومنین کو حدیث سنائیں تاکہ جو ہے وہ تمام مومنین اس حدیث سے استفادہ حاصل کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عمر بن حنظلہ قال سألت ابا عبداللہ عن رجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی الدین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة ایحل ذلک؟ قال من تحاکما الیہم فی حق او باطل فانما تحاکما الی الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له
لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفروا به۔ جی میں آپ کو یہاں پہ روک رہی ہوں۔ جی دیکھیے مومنین کرام کتنے احسن طریقے سے انہوں نے ہمیں حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اب میں آپ سے یہاں پہ آپ کو روک رہی ہوں، کیا یہ مکمل حدیث ہے؟ نہیں، یہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ حدیث کا باقی حصہ اگر خدا نے ہمیں توفیق دی اور زندگی دی تو ہم اس پہ انشاءاللہ آئندہ بحث کریں گے۔ جی مومنین کرام، یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے جس پہ جو ہے وہ آج ہم جس کو واضح کریں گے، اور جو حدیث کا بقیہ حصہ ہے اس کو ہم پارٹ 2 میں بیان کریں گے۔ جی آپ ہمارے مومنین کو اس حدیث کا ترجمہ سنائیں تاکہ ہمارے پاس واضح ہو جائے کہ امام اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں۔ ان عمر بن حنزلہ سے روایت ہے، قولا انہوں نے کہا، سألت ابا عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا۔ جی میرا یہاں پہ ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ابا عبداللہ تو امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے، تو کیا یہ امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے؟ نہیں، ہمارے دو اماموں کا لقب ابا عبداللہ ہے، ایک امام حسین کا لقب اور ایک امام جعفر صادق کا لقب ہے۔ اور امام حسین کو ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بندگان خدا کے باپ ہیں۔ آپ نے بندگان خدا کو، آپ نے انسانیت کو یزیدیت سے جو ہے وہ نجات دلائی اور صحیح دین سے آشنا کیا اور راہ نجات پیدا کی، اس لیے آپ کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ان کے کسی فرزند کا نام عبداللہ ہے؟ نہیں، ابا عبداللہ یعنی عبداللہ کا باپ۔ امام جعفر صادق کو ابا عبداللہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ کے کسی فرزند کا نام عبداللہ تھا، بلکہ آپ کو بھی ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بندگان خدا کے باپ ہیں، کیونکہ جب شریعت آل محمد بکھر گئی تھی تو آپ نے لوگوں کو صحیح شریعت سے آشنا کیا اور راہ نجات پیدا کی، تو اس وجہ سے آپ کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ جی مومنین کرام، ہم امام جعفر صادق کو ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق نے شریعت آل محمد کو انسانیت میں دوبارہ زندہ کیا، شریعت آل محمد سے انسانیت کو آشنا کروایا، اس لیے امام جعفر صادق کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ جی آپ اپنی حدیث کو مکمل کیجئے ترجمے کے ساتھ۔ قولا عمر بن حنزلہ نے کہا، سألت ابا عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، ان رجلین من اصحابنا، دو لوگوں کے بارے میں کہ جو امام کے شیعوں میں سے تھے، بینہما منازعۃ فی الدین او میراث، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا لین دین کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں، فتحاکما الی السلطان و الی القضاۃ، تو اپنا فیصلہ کروانے کے لیے چلے گئے سلطان کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس، وقت کے حاکم کے پاس یا اس کے قاضی کے پاس۔ یحل ذالک، تو عمر بن حنزلہ نے سوال کیا کہ اے امام کیا یہ جائز ہے؟ اے امام کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور جائے کسی اور کے پاس، عاشق ہو آپ کا اور جائے کسی اور کے پاس، پیروکار ہو آپ کا اور حاکم بنائے کسی اور کو، موالی ہو آپ کا اور ووٹ دے کسی اور کو، کیا یہ جائز ہے؟ تو اسی کا نام تو دو رنگی ہے، اور تبھی تو کہا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ جی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت شعر بیان کیا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یعنی مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو رنگی چھوڑ دیں۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے مومنین کو بتائیں کہ امام جعفر صادق نے اس کے جواب میں کیا کہا۔ آپ مومنین منتظر بیٹھے ہیں، آپ بتائیے گا کہ امام نے اس کے جواب میں کیا کہا۔ جب امام سے سوال کیا گیا یحل ذالک، کہ اے امام کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور فیصلہ کروانے کے لیے جائے کسی اور کے پاس، تو امام نے کہا، قولا من تحاکم الیہم فی حق او باطل، کہ جو شخص بھی، جو بھی مومن ان حاکموں کے پاس اپنا فیصلہ کروانے کے لیے جائے، اگرچہ وہ حق بات میں ہو یا باطل بات میں ہو،
فإنما تحاکم الی الطاغوت، تو بے شک اس نے طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیا، وما یحکم لہ، اور وہ طاغوت اسے جو بھی حکم دے گا، فإنما یاخذہ سحتا، تو وہ شخص پہ وہ اس کا حکم لینا حرام ہے، وإن کان حقا ثابتا لہ، اگرچہ اس کا اپنا حق ہی کیوں نہ بنتا ہو۔ جی مومنین کرام، کس قدر سخت روایت بیان کی ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا ہی حق کیوں نہ ہو، اور امام فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔ یہاں انہوں نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کا اپنا ہی مال ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ مال ہوتا ہے، لیکن جب وہ طاغوت کے ہاتھوں سے لیتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری جائیداد ہوگی، میرا گھر ہوگا، اگر میں اسے کسی عدالت کے تھرو یا طاغوت کے تھرو حاصل کروں گی تو پھر وہ حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ یہ بیان کیجیے گا کہ وہ ہمارا اپنا ہی مال ہے، اپنا ہی حق ہے، پھر وہ حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر ہمارا اپنا ہی مال ہے اور اپنا ہی حق ہے، اگر ہم اسے طاغوت کے ہاتھوں سے لیں تو وہ حرام ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو جاننے کے لیے دو باتیں ہیں ہمارے پاس، یہ کہ جو دادی اماں نے ہمیں سکھایا ہے اور نانی اماں نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہوگا۔ کیا سکھایا ہے انہوں نے ہمیں؟ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صرف دو چیزیں نجس ہے، ایک کتا اور ایک خنزیر، لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے، جیسے عظمتوں کی باتیں بھی کبھی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو جس طرح سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، سربلندیوں کے بعد سربلندیاں اور بھی ہیں، عظمتوں کے بعد عظمتیں اور بھی ہیں، اسی طرح پستیوں کے بعد پستیاں اور بھی ہیں، اور نجاست کے بعد نجاست اور بھی ہے۔ اب پستیاں کبھی کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور وہ کون سی پستی ہے کہ جو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو؟ تو وہ طاغوتیت کی پستی ہے، وہ طاغوتیت کی نجاست ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے اور اسے نجاست قرار دیا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ طاغوت کا انکار کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ۔ جی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اسی طرح سربلندیوں کے آگے سربلندیاں ہوتی ہیں، عظمتوں کے آگے عظمتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کبھی پستیوں کے بعد پستیاں ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اس بات کو کسی مثال سے واضح کریں تاکہ تمام مومنین اس سے بہترین فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی، جیسے ایک سیب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سیب کو پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے، پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے، لیکن اگر یہی پاک و پاکیزہ سیب کسی نجاست میں گر جائے، کسی گندگی میں گر جائے، کسی نالے میں گر جائے، تو اب اگر کوئی اسے اس میں سے نکالے تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ پاک و پاکیزہ رہے گا؟ جی ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ نجاست سے لیا گیا ہے۔ اگرچہ وہ پاک و پاکیزہ تھا لیکن وہ نجاست سے لیا گیا، اس وجہ سے وہ نجس ہو گیا۔ اسی طرح جب کوئی مومن اپنا پاک و پاکیزہ مال، اپنا حلال مال طاغوت کے ہاتھوں سے لیتا ہے تو وہ مال بھی اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ جی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ طاغوتیت کی شناخت کیسے ہوگی؟ دیکھیں، قرآن مجید میں طاغوت کا بہت زیادہ تذکرہ آیا ہے، اور جس طرح سے علامہ اقبال فرماتے ہیں، حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے، کہ لا الہ الا اللہ کو پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح
طاغوت کو جاننے کے لیے اور پہچاننے کے لیے ایک نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ نگاہ نہ ہو تو پھر یہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کبھی یہ لوگ جو ہے وہ زمان پارک میں جا کے اس کے لیے دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، کبھی اس کے قافلے کو قافلہ حسینی قرار دیتے ہیں، اس کے جوانوں کو علی اکبر اور اس کے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر قرار دیتے ہیں۔ جی، ہر ایک چیز کی شناخت کے لیے نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح طاغوت کی شناخت کے لیے بھی نگاہ کی ضرورت ہے۔ اور اب میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ امام علیہ السلام نے کس آیت کو دلیل بنا کر طاغوت کا انکار کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کو دلیل بنا کر بیان کیا، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جی دیکھیے مومنین کرام، ماشاءاللہ سے بہت ہی احسن طریقے سے انہوں نے آیت کو بیان کیا ہے۔ اب جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمارے سامنے اس آیت کا ترجمہ بیان کریں تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتا ہے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون انہم آمنوا، کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ اے نبی ہم ایمان لائے، آمنوا بما انزل الیک، اس پر کہ جو اے نبی آپ پہ نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا تھا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور خدا کہتا ہے کہ در حقیقت میں یہ طاغوت کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور اللہ تعالیٰ نے طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو دور تک گمراہ کر دے۔ میرا آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اس آیت سے جو ہمیں سب سے پہلا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ طاغوت کا انکار حکم خدا ہے، حکم رسول ہے اور حکم امام ہے۔ اور جو دوسرا ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی طاغوت کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے جائے گا وہ فقط اور فقط خیالی مومن ہے۔ یزعمون، وہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہمیں اس آیت سے پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ طاغوت سے کسی بھی قسم کے معاملات طے کرنا حرام ہے۔ اور جو چوتھا پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مومن بھی طاغوت کے پاس جاتا ہے وہ در حقیقت میں شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کے اندر سے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کیا پیغام ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور پیغام ملتا ہے تو وہ آپ ہماری خدمت میں عرض کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور پیغام جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم طاغوت کے پاس جاتے ہیں تو اس میں شیطان کی کامیابی ہوتی ہے، اور اس میں شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جی، آج مومنین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آج مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امامت کے زیر سایہ اپنی زندگی گزاریں، امامت کے سائے میں اپنی زندگی گزاریں، اور اگر امام پردہ غیبت میں ہوں تو وہ امام کے نائبین یعنی ولایت فقیہ کے سائے میں زندگی گزاریں، یعنی جب حضرت موسیٰ پردہ غیبت میں ہوں تو حضرت ہارون کا ساتھ دیں، جب امام حسین کوفے میں نہ ہوں تو مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں۔ اسی طرح جب آج ہمارے امام پردہ غیبت میں ہوں تو اس وقت امام کے نائب رہبر معظم سید علی خامنائی کا ساتھ دیں۔ تو جی مومنین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس پروگرام سے جو ہم نے سبق حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امامت کے زیر سایہ زندگی گزاریں،
اور اگر امام موجود نہ ہو، امام پردے غیبت میں ہو، تو مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ولایت فقیہ کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ اسی طرح اگر حضرت موسیٰ پردے غیبت میں ہو تو ہارون کا ساتھ دینا چاہیے۔ کوفے میں اگر امام حسین نہ ہو تو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح آج کے دور میں اگر ہمارے امام وقت کے امام پردے غیبت میں ہوں تو ان کے نائبین میں سے حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔